بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تلاش میں تم ہو اور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں ہے۔ اگر تم اس تک نہ پہنچ سکو گے تو وہ تم تک پہنچ کر رہے گا، لہٰذا اپنے ایک دن کی فکر پر سال بھر کی فکریں نہ لادو۔ جو ہر دن کا رزق ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر تمہاری عمر کا کوئی سال باقی ہے تو اللہ ہر نئے دن جو روزی اس نے تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے وہ تمہیں دے گا، اور اگر تمہاری عمر کا کوئی سال باقی نہیں ہے تو پھر اس چیز کی فکر کیوں کرو جو تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی طلبگار تمہارے رزق کی طرف تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ کوئی اس میں تم پر غالب آ سکتا ہے، اور جو تمہارے مقدر میں ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مومن کے اوقات 3 ساعتوں پر منقسم ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جس میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اور ایک وہ جس میں اپنے معاش کا سر و سامان کرتا ہے، اور ایک وہ کہ جس میں حلال و پاکیزہ لذتوں میں اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ عقل مند آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ گھر سے دور ہو مگر 3 چیزوں کے لیے، معاش کے بندوبست کے لیے، اور یا امر آخرت کی طرف قدم اٹھانے کے لیے، یا ایسی لذت اندوشی کے لیے جو حرام نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کلام تمہارے قید و بند میں ہے جب تک تم نے اسے نہیں کہا ہے، جب کہہ دیا تو تم اس کی قید و بند میں ہو، لہٰذا اپنی زبان کی اسی طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بڑی نعمت کو چھین لیتی ہیں اور مصیبت کو نازل کر دیتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھے کام کرو اور تھوڑی سی بھلائی کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ چھوٹی سی نیکی بھی بڑی اور تھوڑی سی بھلائی بھی بہت ہے۔ جب تم نیکی یا بدی کسی ایک کو چھوڑ دو گے تو تمہارے بجائے اس کے اہل اسے انجام دے رہے ہوں گے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لا حول ولا قوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم خدا کے ساتھ کسی چیز کے مالک نہیں، اس نے جن چیزوں کا ہمیں مالک بنایا ہے بس ہم انہی پر اختیار رکھتے ہیں۔ تو جب اس نے ہمیں ایسی چیز کا مالک بنایا جس پر وہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے تو ہم پر شرعی ذمہ داریاں عائد کیں، اور جب اس چیز کو واپس لے لے گا تو ہم سے اس ذمہ داری کو بھی برطرف کر دے گا۔ ایک کہنے والے نے آپ علیہ السلام کے سامنے استغفر اللہ کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری ماں تمہارا سوگ منائے۔ کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار بلند منزلت لوگوں کا مقام ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو 6 باتوں پر حاوی ہے۔ پہلے یہ کہ جو ہو چکا اس پر نادم ہو، دوسرے ہمیشہ کے لیے اس کے مرتکب نہ ہونے کا تہیہ کرنا، تیسرا یہ کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنا یہاں تک کہ اللہ کے حضور میں اس حالت میں پہنچو کہ تمہارا دامن پاک و صاف اور تم پر کوئی مواخذہ نہ ہو، چوتھے یہ کہ جو فرائض تم پر عائد کیے ہوئے تھے تم نے انہیں ضائع کر دیا تھا، انہیں اب پورے طور پر بجا لاؤ، پانچویں یہ کہ جو گوشت حرام سے نشو نما پاتا رہا ہے اس کو غم و اندوہ سے پگھلاؤ، یہاں تک کہ کھال کو ہڈیوں سے ملا دو کہ پھر سے ان دونوں کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو۔ چھٹے یہ کہ اپنے جسم کو اطاعت کے رنج سے آشنا کرو جس طرح اسے گناہ کی شیرینی سے لذت اندوز کیا۔ تو اب کہو استغفر اللہ۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا حق گراں مگر خوشگوار ہوتا ہے اور باطل ہلکا مگر وبا پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت پر ثواب اور اپنی معصیت پر سزا اس لیے رکھی ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب سے دور کرے اور جنت کی طرف گھیر کر لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے حاجت کے بارے میں فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرو تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، پھر اپنی حاجت مانگو، کیونکہ خداوند عالم اس سے بلند تر ہے کہ جس سے دو حاجتیں طلب کی جائیں اور وہ ایک پوری کر دے اور ایک روک لے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں جو ظالم ہو اس کی 3 علامتیں ہیں، وہ ظلم کرتا ہے اپنے سے بالا ہستی کی خلاف ورزی سے، وہ اپنے سے پست لوگوں پر قہر و تسلط سے اور ظالموں کی کمک و امداد کرتا ہے۔